نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے مسلسل 3 راتوں تک خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ذرا سمجھیے گا قربانی کا لیول۔ 99 ایئرز کی دعا کے بعد بیٹا ملا۔ پہلے حکم ہوا کہ صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، آپ چھوڑ کر آ گئے۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا تو آپ کنفیوز رہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ جو سوچ بچار ہے اسے تربیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو خواب ہے جو آپ نے 8 ذی الحجہ کو دیکھا، اسے یوم تربیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایک بار پھر آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن۔ آپ نے یقین کر لیا، مان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور 10 ذی الحجہ کو آپ ذبح کرنے چلے تو اسے یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن۔ ایکچولی یوم تربیہ، یوم عرفہ، یوم نحر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیات تھی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا، بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی اور ایک روایت کے مطابق 10 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 102، یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر کہا اے میرے والد کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ ان کو تیار کر دو، میں انہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں، بتایا نہیں۔ اور والدہ نے ان کو تیار کر دیا۔ تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ فوراً گیا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اے حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ وہ کسی سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تیار کر کے لے گئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، پھر میں بھی راضی۔ شیطان پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اے بیٹے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، پھر میں بھی راضی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی، اے میرے والد جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری 2-3 گزارشات ہیں، مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا کہ جب آپ
مجھے ذبح کرنے لگیں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ گریں تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو، اور مجھے الٹا لٹا کر ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، اور ہاں، یہ جو کرتا ہے یہ میری والدہ کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا، آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا، اور آپ نے چھری بھی چلا دی، اور چھری کا کام ہے کاٹنا، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا، تو آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وہ تو کر چکی جو کرنی بشر کی ہے، مگر پھر کیا ہوا کہ آسمان سے آواز آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں، اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا دمبا لیے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے امتحان کا وقت پورا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے کہ کن تین شخصیتوں کی زبان سے نکلا۔ پہلا پارٹ حضرت جبریل امین کی زبان سے ادا ہوا، is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، اور آخری حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس منظر کو یاد تو کیجئے کہ اگر ہمیں بھی حکم ہوتا کہ زندگی میں ہر سال نہیں، صرف ایک بار ہی اپنا بیٹا قربان کر دو تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ وہ تو شریعت کی بہت بڑی آسانی ہے کہ گائے کاٹو، بکرے کاٹو اور خود ہی کھا لو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے واقعات کو پڑھ کر کبھی تو ہمیں یہ احساس ہو کہ اگر کبھی ہمیں مال کی قربانی دینی پڑ جائے تو اے اللہ میں حاضر، وقت کی قربانی دینی پڑ جائے تو اے اللہ میں حاضر، اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑ جائے تو اے اللہ میں حاضر، اور اللہ وہ دن لائے کہ جب جان کی قربانی دینی پڑ جائے، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جان بھی حاضر، تو نہیں تو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے، آمین۔